بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاؤ جلال خشم و خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تیرا آقا تجھے فروخت کرتا ہے یا کہ نہیں؟ وہ باندی اس فکرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا کہا پھر کہو۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرتا ہے؟ باندی نے کہا اگر وہ فروخت کر بھی دے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی ہو جائے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب اس کو آتا ہے، ہر قسم کی گندگیاں اس میں سے نکلتی ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خودغرض اتنی ہے کہ مغز اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہیں کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کو لعاب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور اگر وہ مردہ سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی بہتر ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کی خریدنے کے لیے بہت ہی معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گی، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سنی، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا کہ بالکل سچ ہیں۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا مال تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے، میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا
اور اپنا سارا لباس اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئی، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔